کسی مقصد کے تحت، یہ لائٹیں کسی مقصد کے تحت، اسی طریقے سے یہ تو ہماری مصنوعی چیزیں ہیں۔ حقیقت دیکھی جائے تو یہ جو زمین ہے، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ بھی کسی مقصد کے تحت کائنات کے کسی بھی شے پہ جب نظر پڑے، آپ یہ سمجھ لینا وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے نا۔ اسی سوچ اور اسی فکر میں کبھی کبھی آپ اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ دنیا کی کوئی بھی شے جب بلا مقصد پیدا نہ کی گئی تو ہم بھی بلا مقصد کے پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری پیدائش میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمارے پیدا ہونے میں بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے مقصد کو بھلا دیا۔ اور الحمدللہ آج جو میری حاضری ہو رہی ہے، میں نے تو یہ مزاج بنا کے چلا کہ آج مجھے علماء کو سننا ہے، سنانا نہیں۔ اور اتنے سارے علماء کرام کی یہاں موجودگی، حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے، خطاب آپ سے ہے، اس لیے کہ یہ علماء کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جن کی بارگاہ میں کچھ کہنا بھی غالباً میرے لیے گستاخی، کیونکہ رب نے ان علماء کا وہ مقام بیان فرمایا ہے جو آج ہم ان کے مقامات کو کھو رہے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، بات علماء کی آ گئی ہے اس لیے ان کی بات یاد آ گئی، میں بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ علماء کو کبھی بھی تحقیر سے نہ دیکھنا، حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ اگر کسی نے علماء کو حقیر جانا یا علماء میں کوئی بھی عیب نکالا تو یاد رکھنا کہ اللہ کا غضب اس پر اتنا ہوگا کہ 10 نسلوں تک اللہ رب العزت اس کی نسل میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا قول سن کر کے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، علماء کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی علماء کا بے ادب بن جائے، العلماء کا گستاخ بن جائے اور ان کے علم کو حقیر سمجھنے لگے، عالم دین کو حقیر سمجھنے لگے، حقیقت تو یہ ہے اگر اس کی قبر کو کھود کر کے دیکھو تو اللہ کا غضب یہ نازل ہوا ہوگا کہ اس کا چہرہ خانہ کعبہ سے پلٹ دیا گیا ہوگا، خانہ کعبہ سے اس کا چہرہ پھیر دیا گیا ہوگا۔ یہ ہو علماء کی شان۔ علماء لائق تعظیم ہے، علماء لائق توقیر ہے، اس لیے کہ ہم جیسے دکھنے میں، شکل و صورت میں تو ہماری طرح ہے، لیکن نبی نے ان کا مقام وہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ارے صرف انہیں اپنے باپ کا نائب مت سمجھنا، بلکہ علماء کی ذات تو وہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرما دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء حقیقت میں نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت۔ بات یہ علماء کی ہے کہ رب نے ان کا وہ مقام بلند فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آپ ان علماء کو سنیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، علماء کرام سے محبت کریں، اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے، کونو عالما عالم بنو او متعلما
یا علم سیکھنے والا بنو، اور مستمعن یا ان کی باتوں کو سننے والا بنو، اور مجلسن یا ان کے پاس بیٹھنے والا بنو، اور محبن کچھ بھی نہ ہو سکے کم سے کم ان سے پیار کرنے والا بنو۔ الحمدللہ آج علماء کرام کی حقیقی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اور ان سے اگر فیض لینا ہے تو یقیناً ان سے پیار کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے رابطہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ان کے دل سے دعائیں نکل جائے تو یقیناً آج ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے علماء کرام کے درجات کو اور بھی بلند و بالا عطا فرمائے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب نے بلا مقصد کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ یہاں بات ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بلا مقصد پیدا کیا گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے یہ پیڑ، یہ پودے، یہ شجر، یہ حجر، یہ ذرے، یہ تمام کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور الحمدللہ آج حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر شے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ گھاس آج اس سے میڈیسن بن، یہ پیڑ اور پودے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاند و سورج انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حضرات گرامی، تھوڑی دیر کے لیے جہاں آپ نے تمام چیزوں کے فائدے کو سمجھا، تمام چیزوں کے مقصد کو سمجھا، کبھی اپنے لیے بھی آپ غور کریں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ رب کی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے موجود، کیا ضرورت تھی کہ میں پیدا کیا جاتا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا؟ اگر اپنے آپ سے آپ کو جواب نہ ملے تو کبھی قرآن سے پوچھو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو بہت مشہور آیت کریمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے بنایا۔ کس کے لیے؟ آپ بھی بولیے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے بنایا۔ اب مجھے بتائیے کہ سب سے اہم عبادت کا نام، سب سے اہم عبادت کا نام کیا ہے؟ جسے اہم العبادات کہا گیا، جنہیں مستند عبادات کہا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبادت کا نام ہے نماز۔ کیا نام ہے؟ نماز۔ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر کے جاگداز بود، اول پرچس نماز بود، کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا سب سے پہلے اگر کسی کی پوچھ ہوگی تو وہ نماز کی پوچھ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گیم کھیلنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، فیس بک چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، واٹس ایپ میں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، ٹی وی اور سینما بازی کے لیے ہمارے پاس ٹائم، فٹ بال کھیلنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، دکان جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، بچوں کے پرورش کے لیے ہمارے پاس ٹائم، گھر کے تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، دنیا کے تمام کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تو ہے، مگر جس پروردگار نے ہمیں صبح سے لے کر کے شام تک دانا وہ پانی دیا ہے، جینے کو ہوا دیا ہے، پینے کو پانی دیا ہے، کھانے کو دانا دیا ہے، رہنے کو مکان دیا ہے، پہننے کو کپڑا دیا ہے، یہ تمام چیزیں رب نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جس پروردگار نے ہمیں 12 گھنٹہ دن عطا کیے ہیں، 12 گھنٹہ رات عطا کیے ہیں، اس پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں 10 منٹ نکال کر کے سجدہ سجود ہونے کے لیے
نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، علی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، غوث کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، خواجہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تمام اولیوں کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تمام صحابہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمام جتنے بھی بزرگان دین کے نعرے لگاتے ہو، ان بزرگان دین کی زندگی کو کبھی سمجھا بھی ہے کہ وہی بزرگان دین ہے؟ آج ان کے نام کا نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں صراف اللہ کر دیا ہے، اور جب زندگی جیتے تھے تو زندگی جینے میں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ رب کی تمام مخلوق اس بندے سے راضی ہو جائے۔ ہم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے کتنا حلوے پہ فاتحہ کرائی ہے، شب بارات گزری ہے، کتنے آپ نے حلوے کھائے ہیں اور کتنے حلوے پہ آپ نے فاتحہ دلائی؟ کن کے نام سے؟ اویس قرنی کے نام سے؟ کن کے نام سے؟ ہمارے آباء و اجداد کے نام سے؟ کن کے نام سے؟ بزرگان دین کے نام سے؟ کن کے نام سے؟ سب سے زیادہ حضرت اویس قرنی کے نام۔ یہی نہ ہے؟ مگر کبھی آپ نے سمجھا کہ حضرت اویس قرنی کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تم کیا بولو؟ یہ ملا کیسے؟ ساری دنیا اویس اویس کیوں کر رہی ہے؟ ساری دنیا ان کا راگ کیوں آلاپ رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ صرف ہم فاتحہ ہی دلاتے رہیں گے، صرف ہم نام کے نعرے ہی لگاتے رہیں گے؟ یاد رکھنا، صرف نام کے نعرے لگانے کے لیے پیدا نہ کیے گئے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے بندو یاد رکھنا، تمہارا مجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ نعرہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد رب کی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کی عبادت ہے۔ آؤ صرف حضرت اویس قرنی کی ذات کو یاد کرو۔ کون اویس؟ وہ اویس کہ جس نے رسول کونین کا زمانہ پایا، رسول کونین کا ظاہری زمانہ پایا۔ اب ذرا سا دیکھنا کہ ہم کہاں، اویس قرنی کہاں؟ زمانے رسول پایا، اور اتنے بڑے عاشق رسول کہ صبح ہو تو رسول اللہ کا نام، شام ہو تو رسول اللہ کا نام، ہر گھڑی رسول اللہ کی محبت دل میں بیدار ہوتی رہے۔ ماں سے کہتے امی حضور اجازت دو نا، جس نبی کا نام کا کلمہ تو نے سکھایا ہے اس نبی کا مکھڑا دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، میں بھی جانثاری پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اے امی حضور اجازت دے دو تاکہ وہ نورانی مکھڑے کی زیارت میں بھی کر لوں۔ لیکن والدہ کہتی ہے بیٹا تیرے علاوہ میرا یہاں سہارا ہے کون؟ کیا کہا؟ تیرے علاوہ میرا یہاں سہارا ہے کون؟ آپ ذرا سا اندازہ لگاؤ، آج شادی کا بھی مسئلہ ہے، ولیمے کا بھی مسئلہ ہے نا، اور کیا ہے، عقیقے کا بھی مسئلہ ہے۔ ہر ایک بچہ ہے نا، سنت مصطفیٰ ہر ایک بچہ ماں باپ کا اتنا دلارا ہوتا ہے نا، اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہو، بلکہ آج کل گھر میں کہاں، آج تو نرسنگ ہوم، صرف فون سے خبر مل جائے بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، ارے بیٹا اور بیٹی گھر بعد میں پہنچتے ہیں، محلے میں مٹھائیاں پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ کیا نہیں ہے ایسا؟ میں پوچھتا ہوں، خون جگر بہا کر جو روپے تم نے کمائے تھے اس کو مٹھائی کے نام پہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ اقبال احمد مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، برا تو نہیں نہ لگ رہا ہے؟ نہیں نا؟
عالم دین نے کہا ہے الحق مر، ہے نا، یعنی حق تھوڑی سی اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، حق بات کہو تو کڑوی لگتی ہے، مگر یاد رکھنا تمہارے گھر بھی جب بچہ پیدا ہونا جگر تھام کے بتانا کہ خوشیاں کتنی ہوتی ہیں، اور اس کے دل سے پوچھو کہ جس کے شادی کے کئی سال گزر گئے مگر ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، محلے والے بھی تانا دے رہے ہیں، رشتہ دار بھی تانا دے رہے ہیں، سنگ ساتھی بھی تانا دے رہے ہیں، سارا زمانہ تانا دے رہا ہے، پتہ یہ چلا یہ اولاد رب کی نعمت ہے، یہ اولاد ہی ہے جو آگے چل کر کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہ اولاد ہی ہے جو رب کی ایسی نعمت ہے جو ہمارے لیے سہارا بن کر کے کھڑی ہوگی۔ تبھی تو بات جب آتی ہے ختنے کی، ہم نہ جانے کتنی نعمتیں الٹا دیتے ہیں، جب بات آتی ہے عقیقے کی نہ جانے کتنے پیسے بہا دیتے ہیں، جب بات آتی ہے شادی بیاہ کی تو ہم کتنے روپے برباد کر دیتے ہیں، لیکن کبھی تم نے سوچا وہ اویس وہ بھی کسی کا بیٹا تھا؟ تم کے بول دو سبحان اللہ۔ بیٹے کو ماں سے پیار، ماں کو بیٹے سے پیار، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اویس ماں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ماں پہ سارا ساری دولت لٹا دیتے، جب ضرورت پڑتی تھی پہننے کی راستے سے کپڑے کے ٹکڑے اٹھا لیتے، اپنے کپڑے پہ پیون لگا لیتے، جب کبھی بات آتی ہے ماں کی خدمت کی تو ماں کے ممتا پہ ساری دولت لٹا دیتے تھے اور دوسری جگہ سے اپنا انتظام کر لیتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا زمانہ پایا، چاہتے تھے نبی سے ملاقات ہو جائے۔ کیا چاہتے تھے؟ کیا ہماری آپ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ نبی سے ملاقات ہو جائے؟ ارے ہم تو اشعار میں کہتے ہیں، تصور میں کہتے ہیں، محبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں ہی کم سے کم زیارت ہو جائے۔ کیونکہ بول دو سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہو جائے اور سب کے خواب میں آقا نظر آ جائے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے بتا دوں کہ الحمدللہ اس ناچیز کو زیارت ہوئی، وہ بھی کیسے؟ آقا کی وہ مہربانی ہوئی، حضرت دل چاہ رہا ہے کہ بتا ہی دو، ایسی مہربانی ہوئی، قبرستان ہے، دروازہ تو بند ہے، میں قبرستان پھلانگ کے گیا ہے نا، اور جب اندر گھسا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے مفتی امجد ربانی صاحب قبلہ اور گنبد خضرا کے سرکار موجود ہیں۔ ہم سب کے پیغمبر امام الاولیاء تشریف فرما ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا سرکار گنبد خضرا کی چابی دے دی جائے، گنبد خضرا کی چابی دے دی جائے۔ سرکار نے کچھ نہ کہا مگر فوراً مفتی صاحب قبلہ نے سفارش فرمائی کہ حضور دے دیا جائے، اور جیسے ہی مفتی صاحب کی سفارش ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی مجھے عطا کی، اور میں گیا گنبد خضرا کے قریب پہنچا، اچانک نیند